بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت اور بدعت کا فرق اور پہچان کیا ہے؟ سنت کی یا تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی ہمیں تعلیم دی اپنے قول یا اپنے فعل سے، ان کو سنت کہا جاتا ہے۔ بدعت جو ہے وہ سنت کی ضد ہے، یعنی وہ کام، وہ طریقہ، وہ عقیدہ، وہ عمل جس کا حکم نہ اللہ کی کتاب کے اندر دیا گیا ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے قول و فعل سے وہ ثابت ہو، اور اسے دین میں کوئی اچھا کام سمجھ کر بعد کے ادوار میں شامل کر لیا گیا ہو، اسے بدعت کہتے ہیں، اور سنت کی ضد بدعت ہے۔ اب بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کیا چیز سنت ہے اور کیا چیز بدعت ہے؟ تو سنت اور بدعت کی جو پہچان ہے اور جو فرق ہے اس کو میں بڑے آسان طریقوں سے وضاحت کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سنت امت مسلمہ کے درمیان اتفاق، اتحاد اور یکجہتی اور باہمی الفت اور محبت پیدا کرتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ سنت طریقے کے مطابق مسجد میں جب اذان ہوتی ہے اور سنت کے مطابق جماعت ہوتی ہے تو لوگ سب اکٹھے ہو کر مل کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بدعت جو ہے وہ انسانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا کرتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ کسی مسجد میں اذان ہوئی اور اذان سے پہلے کسی نے صلاۃ و سلام پڑھ دیا تو وہیں پہ لوگوں کے درمیان اختلاف اور انتشار شروع ہو جاتا ہے۔ ایک کہتا ہے یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ تو یہ ہے کہ عاشقان رسول کی مسجد ہے، محبت رسول میں لوگ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے، اور نتیجے کے طور پر مسجدیں تقسیم ہوتی ہیں، امام تقسیم ہوتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر امت کے درمیان جو ہے وہ منافرت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ امت کے درمیان اتفاق، اتحاد اور یکجہتی کا ذریعہ بنتی ہے، اور بدعت جو ہے وہ اختلاف اور انتشار پیدا کرتی ہے۔ دوسری پہچان اس کی یہ ہے کہ سنت ہمیشہ ایک ہی حالت پہ قائم رہتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح لوگ وضو کرتے تھے، جو سنت طریقہ تھا، آج تک اسی طریقے سے وضو ہو رہا ہے۔ جس طرح سے ختنہ ہوتا تھا آج تک اسی طرح سے ختنہ ہو رہا ہے۔ جس طرح سے قربانی ہوتی تھی آج تک اسی طرح سے قربانی ہو رہی ہے۔ جس طرح نکاح ہوتا تھا اسی طرح آج بھی نکاح ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں بدعت کی پہچان یہ ہے کہ بدعت ہر جگہ ہر دور میں اپنی شکلیں تبدیل کرتی رہتی ہے۔ مثلا آپ اگر بدعت کو دیکھیں تو آج کے دور میں جو بدعات اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل کر لی گئی ہیں، مثلا کسی کے مرنے کے بعد جو تیجے، 10ویں، 40ویں اور فاتحہ خوانیاں اور قرآن خوانیاں ہیں، یا یہ ہے جشن میلاد النبی ہے، جشن معراج النبی ہے، اور قبروں کے اوپر جو ہے وہ قبے تعمیر کرنا اور تختیاں لگانا، اور آپ اگر دیکھیں تو ان سب کی شکلیں آپ کو جو ہے مختلف ملیں گی، اور کسی بدعت کا رواج کسی علاقے میں کسی جگہ ہے، کسی جگہ نہیں ہے، کسی ملک میں ہے، کسی ملک میں نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک ایک گھر کے اندر اس کی وجہ سے اختلاف اور انتشار جو ہے وہ برپا ہوتا ہے، اور گھر کے اندر ہی کچھ لوگوں کی رائے ہوتی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے اور کچھ کی رائے ہوتی ہے یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں سنت میں نہ تو اچھا کوئی اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے، اور نہ ہی سنت اپنی حالت کو جو ہے وہ تبدیل کرتی ہے۔ 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے بالکل ویسے ہی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہیں، اور اسی طریقے سے لوگ ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، لیکن بدعات اور خرافات نے ہر دور میں اپنی جو ہے وہ حیت اور اپنی کیفیت اور اپنی حالت کو تبدیل کیا ہے۔ تو یہ بڑی آسان سی پہچان ہے کہ سنت اور بدعت کو ہم کیسے پہچانیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کی پہچان عطا فرمائے اور بدعات اور خرافات سے بچائے۔